اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن مجید میں دو قسم کے علوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک وہ ہے جسے ہر انسان حاصل کر سکتا ہے، انسان حوزات علمیہ میں حاضر ہوتا ہے، علمی درسگاہوں میں حاضر ہوتا ہے، کالج اور یونیورسٹیز میں حاضر ہوتا ہے اور علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ علوم ہے جو انسان کلاس میں حاضر ہو کر استاد کے سامنے تلمذ کر کے اور کتابوں میں پڑھ کر انہیں سیکھ سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ نارمل سے علوم ہے، رائج علوم ہے جسے ہر ایک کتاب سے پڑھ کر حاصل کر سکتا ہے، جسے قرآن مجید کی سورہ بقرہ نمبر کی 151 نمبر کی آیت میں ارشاد فرما رہے خداوند متعال کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ پیغمبر آئے، انہوں نے تعلیم کتاب اور حکمت دی ہے۔ وہ تعلیم جو انسان حاصل کر سکتا ہے، وہ تعلیمات پیغمبر خدا نے آ کر ہمیں عطا کی ہیں، اور ہم ان تعلیمات سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان علوم کو سیکھ رہے، استعمال کر رہے، اور وہ علوم ہمارے لیے حاصل کرنا اس طرح ممکن ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی علم کی ایک دوسری قسم بھی ہے، جس علم کو انسان کلاس میں حاضر ہو کر نہیں سیکھ سکتا، جس علم کو انسان کتابوں کے اندر پڑھ کر نہیں سیکھ سکتا، جس علم کو انسان استاد کے سامنے حاضر ہو کر نہیں سیکھ سکتا۔ اس علم کو سیکھنا ہے تو اس علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا مگر ذات خداوند متعال کے ذریعے۔ خداوند متعال ڈائریکٹ اس علم کو انسان کے لیے ظاہر اور آشکار کرتا ہے، اور یہ اسرار اور علوم ہے۔ اور اسی سورہ بقرہ کی آیت میں ادامے میں بیان کیا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور خداوند متعال نے وہ علوم بھی انسان کو سکھائے جس علم کو انسان خود سے حاصل نہیں کر سکتا تھا، جس علم تک انسان خود سے رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے زمین و آسمان کو خلق کیا، لیکن اس کو کس طرح سے خلق کیا؟ ثم استوى الى السماء فهي دخان، ایک دھواں تھا اور دھواؤں کے اندر سے یہ زمین و آسمان کی خلقت ہوئی۔ اس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے، جتنی بھی ہم کوشش کر لیں، کتابوں میں پڑھ لیں، استاد کے پاس حاضر ہو جائے، درسگاہوں میں حاضر ہو جائے، یہ وہ اسرار ہے، یہ وہ رموز ہے۔ جب تک خدا ہمیں نہ بتائے گا، ہم ان علوم کے بارے میں، ہم ان اسرار کے بارے میں نہیں جان پائیں گے۔ اس کے لیے وہ تعبیر استعمال کی خداوند متعال نے ہمارے لیے بیان فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ اے انسان تم نہیں سیکھ سکتے ان علوم کو مگر یہ کہ میں تمہیں ان علوم کو سکھاؤں۔ یہ صرف ہم اور آپ سے مخصوص نہیں بلکہ پیغمبر خدا کو بھی خداوند متعال نے یہی بیان فرمایا۔ سورہ نساء کی 113 نمبر کی آیت وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہاں تک آیت یہاں پر پہنچتی ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ خدا نے وہ علوم اے پیغمبر آپ کو سکھائے جو کبھی آپ نہیں سیکھ سکتے تھے۔ دو تعبیر استعمال کی جا سکتی تھی، ایک وہ تعبیر جس میں یہ بیان کرتے، خدا یہ بیان بھی کر سکتا تھا کہ وہ چیزیں تمہیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے، یہ ایک قسم کی تعبیر، لیکن یہ بیان نہیں کیا بلکہ یہ بیان کیا کہ وہ تمہیں سکھایا جو تم کبھی جان بھی نہیں سکتے تھے۔ یعنی جتنی کوشش کر بھی لیتے تم ان علوم کو کسی اور ذریعے سے، ہمارے علاوہ کسی اور ذریعے سے تم حاصل ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ علوم ہے، یہ وہ اسرار ہے، یہ وہ رموز ہے جس سے خدا کے سوا کہیں اور اس سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ دن دھاڑے کلاس میں حاضر ہو کر حاصل نہیں کیا جا سکتا، ان علوم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے اسرار ہے جسے رات کی تاریکی میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر خداوند متعال کی بارگاہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ اسرار الہی ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں اس کو حاصل کرنا اور اس کو برداشت کر پانا۔ بہت ساری چیزیں خداوند متعال قرآن میں بیان فرما رہے کہ ہم نے اس کائنات کو 6 دن میں خلق کیا، خلق الارض فی یومین، 2 دنوں میں زمین کو خلق کیا۔ تو کون سے دن؟ خود دن خلق نہیں ہوئے، زمین خلق نہیں ہے، کون سے دن یہاں پر مراد ہے؟ یہ کیسے علوم ہے؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ جو قرآن بیان کیا جا رہا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ وہ تعبیر ہے جس سے آپ رائج علوم کے ذریعے سے ان تعبیر کو تفسیر اور توضیح نہیں دے سکتے، ان کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسرار رموز الہی کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا، حتیٰ پیغمبر خدا جیسی ہستی بھی
ان علوم کو اسرار الہی کے طور پر خدا سے حاصل کر رہی ہے. خود انہوں نے بھی ما لم تکن تعلم، خود سے وہ حاصل کبھی نہیں کر پا سکتے تھے. یہ وہ ایسے علوم ہیں. انہی علوم میں سے خداوند متعال نے چند باتیں بیان فرمائی اور اہم ترین نکات کہ انسان اس کائنات میں زندگی بسر کر رہا ہے. جو حیات ہے انسان کی، زندگی انسان کی، اس حیات کی بھی دو قسمیں قرآن پہچان کروا رہا ہے. وہ دو قسمیں کون سی ہے؟ ایک نارمل سی حیات ہے، عام سی حیات ہے. کون سی حیات کہ انسان ایک وقت نہیں تھا، پھر اس کائنات میں آیا، پھر ایک زمانے میں انشاءاللہ ہر ایک نے مرنا ہے. اس کو قرآن مجید وَيُحْيِي وَيُمِيتُ کے ذریعے سے یا یمیت و یحیی کی تعبیر سے استعمال فرما رہا ہے کہ وہ خدا جو انسان کو حیات بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. یہ وہ عام سی حیات ہے جو ہر ایک کے تقریباً شامل حال ہو رہی ہے. لیکن ایک اور حیات کے بارے میں قرآن مجید تعارف کروا رہا ہے اور اس کی پہچان کروا رہا ہے، اور ایک خاص اسپیشل لائف ہے، اسپیشل حیات ہے جس کو حاصل کرنے سے انسان جاودانہ بن جائے گا. اس کو گویا کہ آب حیات سے تعبیر کی گئی ہے کہ اگر کسی نے اس آب حیات کو پی لیا تو اس کے بدلے اس کی لائف ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی مرے گا ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا. اس آب حیات کو قرآن مجید نے تعارف فرمایا ہے. یہ وہ اسرار ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے. یہ وہ علوم ہے جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. خاص قرآن بارگاہ الہی سے ان علوم کو ارشاد فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے. وہ کون سا آب حیات ہے جسے ہم پی کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب کبھی تمہیں خدا اور خدا کے رسول پکارے، استجیبوا، ان کی دعوت کو اجابت کرو، ان کی دعوت پر لبیک کہو. اگر تم نے ایسا کر دیا، اذا دعاکم لما یحییکم، تو پھر تمہاری اس دعوت کے لبیک کہنے پر تمہیں آب حیات دیا جائے گا. ایسا آب حیات کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے. تمہاری لائف میں، تمہاری زندگی میں کبھی موت آئے گی ہی نہیں. کب؟ جب تم نے خدا اور خدا کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیا. خدا تمہیں دعوت دے رہا ہے، خدا تمہیں بلا رہا ہے، خدا تمہیں اتنی عزت دے رہا ہے کہ خدا کی اس دعوت کے مخاطب قرار پا رہے ہو. اور نہ صرف دعوت کے مخاطب قرار پا رہے ہو، ہماری دعوت کے لبیک کہنے سے خدا ہمیں آب حیات جیسی نعمت سے نواز رہا ہے. اور انسان پھر اس آب حیات کو پی کر اس بلند ترین مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ ہم کبھی درود و صلوات بھیجتے تو اس طرح قرآن مجید کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہوتا ہے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور کبھی قرآن مجید کی آیت میں گویا ہمیں مخاطب قرار دے کر یہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. ہم یعنی انسان مومن اس قابل بن سکتا ہے، ہم اور آپ اس صلاحیت کو پا سکتے ہیں کہ ہم خدا اور خدا کے رسول اور ملائکہ کے درود و سلام کے حقدار بن سکتے ہیں کہ خدا ہم پر درود و سلام بھیجے، خدا کے ملائکہ ہم پر درود و سلام بھیجے. یہ کتنا عظیم مقام ہے جو انسان کو حاصل ہو سکتا ہے. انسان اس آب حیات کو پی کر، جاودانہ بن کر اس لائق بنتا ہے کہ وہ خدا کے درود و سلام کا مخاطب قرار پا سکے. خدا اس پر درود بھیجے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. خدا کے ملائکہ انسان پر درود و سلام بھیجے. یہ کیسا بلند مقام ہے! یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. انسان ابدیت اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتا ہے. یہ کہیں پر پوری دنیا میں ڈھونڈ لے، کہیں پر آپ کو نہ ملے گا. یہ قرآن ہے جو اس راستے کو، اس آب حیات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ آؤ، یہ آب حیات تمہارے لیے ہے، تم اسے پیو، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ. کہیں اور پوری دنیا میں انسان سرچ کر لے، ڈھونڈ لے، یہ آب حیات انسان کو نہ ملے گا، جاودانے کی انسان کو نہ ملے گی. اور یہ ہے وہ چیز جو خداوند متعال انسان کو عطا کر رہا ہے. اور یہ انسان کب اس آب حیات کو پی سکتا ہے، کس طرح انسان اس بلند ترین مقام پر پہنچ سکتا ہے،
یہ آب حیات یہ انسانی نارمل لائف کی طرح پانی نہیں ہے کہ انسان یہ زمین سے اگا ہوا پانی ہو، چشمہ والا پانی ہو، یا آسمان سے برسا ہوا پانی ہو، یا بادلوں کے ذریعے سے برسا ہوا پانی ہو. نہیں، یہ پانی ایسا پانی ہے جو نہ زمین سے پھوٹ کر نکلا ہے، نہ آسمان سے برسا ہے. یہ ایسا پانی ہے جو خداوند متعال خود ہمیں عطا کر رہا ہے، اور جس کو ہم پی کر سیراب ہو سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہار کے موقع پر سیزن جب آتی ہے، جب بہار کا موسم آتا ہے تو تمام تر پھول درخت وغیرہ زندہ ہوتے ہیں. جو ٹھنڈ میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ مر جاتے، وہ ثمر نہیں دیتے، وہ میوہ نہیں دیتے. بہار کے موسم میں وہ سب کے سب اپنا ثمر دے رہے ہوتے، ایک حیات ان کو مل رہی ہوتی. یہ حیات نباتی ہے. انسان میں حیوان میں بھی ایک قسم کی حیات پائی جا رہی کہ وہ اس کے اندر بھی نشو و نما ہوتا ہے، اس کے اندر بھی تولید مثل والی صلاحیت ہے، تغذیہ والی صلاحیت ہے، اس کے اندر بھی ایک قسم کی ایک عاطفہ اور مہربانی والی صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے. یہ تو حیوان میں پائی جا رہی ہے. لیکن ہم اگر انسان بننا چاہ رہے ہیں، حیات انسانی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انسان کامل سے متمسک ہونا چاہ رہے ہیں، ایسے انسان بننا چاہ رہے جس نے آب حیات پی رکھا ہے، جس نے جاودانگی کو انتخاب کر لیا ہے، تو اس کا راستہ بھی خداوند متعال نے ہمیں بتا دیا ہے. 2 کام کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے. کون سے ہے وہ 2 کام؟ اگر انسان نے ان 2 کام کو کر لیا تو انسان کو کبھی موت نہ آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ہم نے دعوت جو خدا نے، جو رسول نے ہمیں دعوت دی ہے، ہم اس دعوت پر لبیک کہنا چاہ رہے ہیں. کس طرح اس دعوت پر لبیک کہیں؟ اس دعوت پر لبیک کہنے کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. وہ جو خدا کے راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تم کبھی انہیں مرے ہوئے نہ سمجھنا کہ انہیں موت لاحق ہو گئی اور وہ مر چکے ہیں. نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہیں. بل ہم احیاء عند ربہم یرزقون. وہ زندہ ہے. انہوں نے اس الہی دعوت پر، جس دعوت کو خداوند متعال نے انسانیت کے لیے قرار دیا تھا، اس دعوت پر لبیک کہہ دیا ہے. وہ زندہ ہو گئے ہمیشہ کے لیے، طول تاریخ کے لیے. اب وہ کبھی نہ مریں گے. فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا. کبھی تم اسے جو اللہ کے راہ میں مارا گیا ہے اسے میت اور مردہ نہ کہنا. وہ زندہ ہے. تم ہو مرے ہوئے. اگر تم اسے میت کہہ رہے ہو، اسے مردہ کہہ رہے ہو، ہم تو زندہ ہیں. جو خدا کے راہ میں مر جائے، خدا کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے خدا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، وہ راہ الہی کا شہید ہمیشہ زندہ ہے. شہید کبھی نہیں مرنے والا. شہید نے آب حیات پی لیا ہے. شہید کو کبھی موت نہ آئے گی. یہ وہ زندگی ہے جو خداوند متعال شہداء کو عطا کر رہا ہے. اور نہ صرف شہداء، بلکہ وہ جو شہداء کی پرورش کرتے انہوں نے بھی آب حیات پی لیا ہے. کون ہے شہداء کی پرورش کرنے والے؟ قرآن مجید کی آیت، روایت میں جملہ پایا جا رہا ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. کہ شہید جو اپنی جان کو خدا کی راہ میں پیش کر رہا ہوتا ہے، نذرانے کے طور پر پیش کر رہا ہوتا ہے، اس شہید کو شہادت کے لیے آمادہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ علماء کا کام. یہ امام خمینی اور آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی جیسے علماء کا کام ہے کہ وہ شہداء کی پرورش کیا کرتے ہیں، شہداء کو آمادہ کیا کرتے ہیں. اگر ان جیسے علماء نہ ہوتے تو شہداء کی پرورش نہ ہو پاتی. تبھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی قلم، ان کا علم شہداء کو زندہ کر رہا ہے. تو جو شہداء کو زندہ کرنے کا باعث بنے وہ خود بھی زندہ ہے. اور یہ آیت اور روایت سے کم ان 2 گروہوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ 2 گروہ زندہ ہیں. انہوں نے آب حیات پی لیا، کبھی نہ مریں گے، ان کو کبھی موت نہ آئے گی. اگر امام خمینی کا ارتحال ہو چکا ہے تو امام خمینی کا نام، ان کا کام زندہ ہے، ابھی باقی ہے. ان کے کام کا ثمر ابھی تک باقی ہے. وہ نہ مرے گا، باقی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کا کام
شہید پروری تھا. جب شہید نہیں مرنے والا, شہید کو کبھی موت نہ آنے والی, تو وہ شہید کو شہادت پر آمادہ کرے, اس سے بھی کبھی موت نہ آئے گی. تو یہ وہ دو گروہ ہے جنہوں نے خدا اور خدا کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ کر, ان دعوت کو لبیک کہہ کر وہ آب حیات پی کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو کے, اور انہیں کبھی موت نہ آئے گی. کیوں؟ کیونکہ دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے, دنیا ابدی نہیں ہے, دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے, دنیا فانی ہے. انک میت وانہم میتون. لہذا اب اس دنیا میں جو حرکت پائی جا رہی ہے, اگر یہ حرکت ابدی ہوتی تو لغو ہوتی, عبث ہوتی, بےہودہ ہوتی. اس دنیا کی حرکت ابدی نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حرکت نہیں ہے. اگر اس دنیا کی حرکت میں ابدیت پائی جاتی تو اس دنیا کی حرکت کے ابدیت ہونے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا عبث ہو جاتی. جبکہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو عبث اور لغو خلق نہیں کیا, اس کے پیچھے مقصد ہے, اس مقصد کو پانے کے لیے خلق کیا. ما کننا لاعبین, ہم اس دنیا میں کھیل کودنے کے لیے نہیں آئے کہ یہاں محض کھیل کود کر ہم چلے جائیں, نہیں, ہمیں یہاں پر کسی مقصد کے حصول کے لیے بھیجا گیا ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے. انسان کی لائف جتنی بھی لمبی ہو, چاہے حضرت نوح جتنی لمبی لائف ہو, حضرت خضر جتنی لمبی زندگی ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ابدیت اس کے شامل حال ہو رہی ہے, ان کے شامل حال ہو رہی ہے, نہیں, بلکہ ہر ایک کو موت آنی ہے, ہر ایک کو فانی ہونا ہے. لیکن بس یہ دو گروہ ہے, بس وہ ہے جنہوں نے خدا اور خدا کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیا, صرف وہی زندہ رہیں گے, باقی سب کے سب میت ہے. ان کی موت یقینی ہے اور وہ بارگاہ الہی میں میت ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب خداوند متعال نے ہمیں اس دنیا میں خلق کیا, کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خلق کیا, کسی مقصد کو پانے کے لیے خلق کیا, اور تبھی تو خداوند متعال نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پوری دنیا جو خلق کی گئی ہے یہ تمہارے لیے خلق کی گئی ہے. خلق لکم, سورہ بقرہ کی 29ویں آیت, یہ پوری زمین و آسمان, خلق الشمس والقمر, یہ پوری زمین و آسمان, خلق السماوات والارض, جتنے بھی زمین و آسمان میں چیزیں ہیں تمہارے خلق کیے گئے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جب تمام تر زمین و آسمان خداوند متعال نے انسان کے لیے خلق کیے ہیں, اور نہ صرف انسان کے لیے خلق کیے, اور خدا جس نے ان تمام تر چیزوں کو خلق کیا, اللہ خالق کل شیء, اور انسان کے لیے خلق کیا ہے, انسان کو یہ ارادہ, یہ اختیار بھی دیا ہے, یہ اجازت بھی دی ہے کہ وہ اس پوری کائنات میں تصرف کر سکتا ہے, اس پوری کائنات کو اپنا مسخر بنا سکتا ہے. سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض سخر لکم اللیل والنہار, یہ پورے دن اور رات, یہ زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے کہ تم جس طرح چاہو اسے استعمال کرو. جب خداوند متعال ہر چیز کا خالق ہے, اور خداوند متعال نے ہر چیز کو اے انسان تیرے لیے خلق کیا, اور نہ صرف تیرے لیے خلق کیا بلکہ ہر چیز کو تیرے لیے مسخر بھی کر دیا, آمادہ بھی کر دیا کہ تم اس سے استفادہ کرو, اس کو اپنے مرضی سے استعمال کرو. اب اگر انسان آ کر یہ کہے کہ نہیں, یہ کام تو میں نہیں کر پا رہا, اس کام کو کرنے کی میرے اندر صلاحیت نہیں پائی جا رہی, یہ انسان کی کمی اور انسان کے نقص ہے. کیا چاہیے تھا تمہیں جو خداوند متعال نے تمہیں عطا نہیں کیا؟ ہر چیز تو خداوند متعال نے تجھے عطا کر دی ہے. زمین اور آسمان تیرے اختیار میں, تو جسے چاہے اپنی تسخیر میں لے کر آئے اور اپنے لیے مسخر بنا دے. اب بھی تم یہ جملہ ادا کر دو کہ میں نہیں کر سکتا. نہیں, ہم ہر چیز کو جو خداوند متعال نے ہمارے محدود اختیار میں رکھا, ہم اس ہر کام کو کر سکتے ہیں. یہ انسان کے ارادے پر مبتنی کہ انسان کا ارادہ کتنا بلند ہو. خدا نے تو زمین و آسمان میں انسان کے ارادے انسان کے اختیار میں رکھ دیا. اب چاہے انسان کسی بھی شعبے میں ہو, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ اقتصاد کے ہو, چاہے علم کے میدان میں ہو, چاہے وہ سماجی میدان میں ہو, کسی بھی میدان میں جو چاہے کر سکتا ہے. وما كنا لاعبین, انسان کے اس دنیا میں خلقت کا ہدف لہو اور ٹائم ضائع کرنا نہیں ہے, ٹائم پاس کرنی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آ کے ٹائم ضائع کر کے اپنا مختلف امور میں ٹائم لگا کر اصلی جو کام ہے, جو ہمارا فائنل ہدف ہے, ٹارگٹ ہے, اس سے ہم غافل رہ جائے اور اس کی طرف نہ بڑھے. یہ وہ علوم جو خداوند متعال قرآن بیان فرما رہا ہے, اور تمام در چیزوں کو جب خداوند متعال نے ہمارے لیے خلق کر دیا اور ہمارے لیے ان سب چیزوں کو آمادہ کر لیا, تو اب جب خداوند متعال نے سارے کام کر لیے تو انسان
اگر ان تمام تر چیزوں کو صحیح جگہ پر استعمال کر لے، ان کو درست مقام پر استعمال کر لے، تو پھر اتنا بلند بن سکتا ہے۔ اگر پھر وہ ان تمام تر چیزوں کو خدائی راہ میں استعمال کرے، اس بلند ترین مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اسے مل سکتی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی حیات کا مستحق بن جائے گا۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے جو خداوند متعال ہمیں بیان کر رہا ہے، قرآن مجید ہمیں تعارف کروا رہا ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں خلق کیا، ہمیں خلق کرنے کے بعد ہمارے اختیار میں ہر چیز قرار دے دی، ہمارے لیے ہر چیز مسخر کر دی، اور نہ صرف مسخر کی بلکہ ہمیں یہ ارادہ بھی دیا کہ ہم ہر چیز کو استعمال کر سکے۔ اب اگر ہم استعمال نہیں کر رہے تو اب ہماری کمزوری ہے، ہماری کمی ہے، ہمارا اندر نقص ہے، اس نقص کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جا کے جب انسان ہر چیز کو اس کے صحیح درست مقام پر استعمال کرے گا اور خدا کے راہ میں استعمال کرے گا اور خدائی تقاضے اور احکام کے مطابق استعمال کرے گا، خدائی دعوت پر لبیک کہے گا، تو خدا بھی اس دعوت پر لبیک و سعدیک کہہ کے خوش آمدید کہے گا، اور خدا ہمیں اس آب حیات جیسی نعمت سے نوازے گا کہ جس کے ذریعے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو سکے گا۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیں اپنے ذمہ داریوں کو جاننے، ان پر عمل کرنے، خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس آب حیات کو نوش کرنے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔